سوال ہے کائنات میں ستاروں کے ٹوٹنے کی حقیقت کیا بتائی گئی ہے؟ جواب ہے ستاروں کا ٹوٹنا آسمان کی حفاظت کا ایک نظام ہے تاکہ شیاطین اوپر کی باتیں نہ سن سکیں۔ یہ کائنات کے اس عظیم پہرے دار نظام کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ سوال ہے کیا خوشی اور غم انسان کو مستقل ہلتے ہیں؟ جواب ہے نہیں، یہ دونوں انسان کے امتحان کے لیے باری باری آتے ہیں تاکہ صبر اور شکر کو آزمایا جائے۔ قرآن مجید کے مطابق ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اسی لیے نہ غم مستقل ہے اور نہ خوشی۔ سوال ہے جنت کے وہ کپڑے کس چیز کے بنے ہوں گے جو کبھی پرانے نہیں ہوں گے؟ جواب ہے جنت کے لباس باریک اور تبریز ریشم، سندس اور استبرق کے ہوں گے جو سبز رنگ کے ہوں گے۔ یہ کپڑے درختوں کے شگوفوں سے نکلیں گے اور پہننے والے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کریں گے۔ سوال ہے جہنم کے اس کنویں کا نام کیا ہے جس میں بدکار لوگوں کو ڈالا جائے گا؟ جواب ہے اس ہولناک گڑھے یا کنویں کا نام حاویہ ہے جس کی گہرائی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وہاں کی آگ اس قدر شدید ہے کہ وہ ہڈیوں کو پگھلا کر رکھ دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ سوال ہے کیا نیت کی کھوٹ انسان کی بڑی عبادتوں کو بھی برباد کرتی ہے؟ جی ہاں، اگر نیت میں اللہ تعالیٰ کی بجائے دکھاوا شامل ہو جائے تو وہ عمل رائگاں جاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صرف دلوں کے خلوص کو دیکھے گا، عمل کے ڈھیر کو نہیں۔ سوال ہے کائنات کی سب سے پہلی تعمیر کون سی ہے؟ جواب ہے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی سب سے پہلی عمارت خانہ کعبہ ہے۔ یہ وہ مرکز ہے جس کی طرف پوری دنیا کے مسلمان دن میں 5 بار اپنا رخ کرتے ہیں۔ سوال ہے کیا درود ابراہیمی پڑھنے سے دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں؟ جواب ہے درود شریف دعا کی قبولیت کے لیے ایک مضبوط وسیلہ ہے جو دعا کے شروع اور آخر میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے جس کے بدلے اللہ تعالیٰ بندے پر رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ سوال ہے جنت میں بغیر حساب داخل ہونے والے لوگوں کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ جواب ہے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر کامل توکل رکھتے ہیں اور بدفعلی یا وہن کا شکار نہیں ہوتے، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے، وہ بلا خوف جنت میں جائیں گے۔ سوال ہے جہنم کی غذا اور پانی انسان کی بھوک اور پیاس پر کیا اثر ڈالیں گے؟ جواب ہے جہنم کا کھانا بھوک ختم کرے گا بلکہ گلے میں پھنس جائے گا اور اذیت دے گا۔ وہاں کا کھولتا ہوا پانی پینے سے پیاس بڑھتی جائے گی اور اندرونی اعضاء کٹ جائیں گے۔ سوال ہے کیا خواب میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا سچی زیارت ہے؟ جواب ہے جی ہاں، جس نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ شیطان آپ کی شکل نہیں اپنا سکتا۔ یہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم خوشخبری اور بلند نصیب کی علامت ہے۔ سوال ہے دنیا میں ظلم کرنے والے کا انجام آخرت میں کیسا ہوگا؟ جواب ہے قیامت کے دن ظلم اندھیروں کی صورت میں ظالم کے سامنے آئے گا اور راستے نہیں ملے گا۔ مظلوم کا حق ادا کیے بغیر ظالم کو چھٹکارا نہیں ملے گا، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ سوال ہے کیا پرندوں کی اڑان میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی موجود ہے؟ جواب ہے قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان پرندوں کو فضا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سوا کوئی نہیں تھامے گا۔ ان کا ایک ترتیب کا اڑان اور پھر پھیلنا اللہ تعالیٰ کی عظیم تخلیقی نظام کا ثبوت ہے۔ سوال ہے جنت میں عمر اور جسامت کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ جواب ہے سب کی عمر تقریباً 33 سال کی ہوگی اور جسامت حضرت آدم علیہ السلام کے برابر 60 ہاتھ ہوگی، جب ایک جیسی جوانی اور خوبصورتی میں ہوں گے اور پھر کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ سوال ہے جہنم کے دروازوں کی تعداد کتنی ہے اور وہ کن کے لیے ہیں؟ جواب ہے جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازہ گنہگاروں کی نوعیت کے حساب سے مخصوص ہے۔ سب سے نچلا درجہ منافقوں کے لیے ہے جہاں عذاب کی شدت سب سے زیادہ ہوگی۔ سوال ہے انسانی زندگی کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ جواب ہے زندگی کا اصل مقصد اپنے خالق کو پہچاننا اور اس کی رضا کے مطابق بندگی کرنا ہے تاکہ اس مختصر امتحان گاہ سے گزر کر ہمیشہ زندگی جنت حاصل کی جا سکے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین پر کیوں نصب فرمایا ہے؟ جواب ہے پہاڑ زمین کے لیے میخوں کا کام کرتے ہیں تاکہ زمین اپنی جگہ پر مستحکم رہے اور لرزنے نہ پائے۔ یہ عظیم عالیشان پہاڑ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کائنات سے توازن ایک دیتی ہیں۔ سوال ہے کیا مسکینوں کو کھانا کھلانے کا تعلق براہ راست جنت کے داخلے سے ہے؟
جواب ہے جی ہاں، قرآن مجید میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ایسے سختی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن خوف سے نجات اور دائمی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ سوال ہے جنت میں بات چیت اور آوازیں کیسی ہوں گی؟ جواب ہے جنت میں کوئی لغو، بیہودہ یا جھوٹی بات سنائی نہیں دے گی، بلکہ ہر طرف سے سلامتی کی آوازیں آئیں گی۔ وہاں کی فضا ذکر الہی اور محبت بھری گفتگو سے معطر ہوگی۔ سوال ہے جہنم کی غذا یعنی زقوم کے بارے میں قرآن مجید میں کیا بتایا گیا ہے؟ جواب ہے ایک نہایت کڑوا اور زہریلا درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلا ہے اور آگ میں نہیں جلتا۔ اس کا پھل شیطانوں کے سروں جیسے خوفناک ہوں گے جو جہنمیوں کو مجبوراً میں کھانے پڑیں گے۔ سوال ہے کیا پودا لگانا یا درخت لگانا صدقہ جاریہ میں شمار ہوتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، جو پودا آپ لگائیں گے اس کا پھل، سایہ اور لکڑی جو بھی استعمال کرے گا آپ کو ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی پرندہ بھی اس پر بیٹھ کر آرام کرے گا تو وہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکی بن جائے گا۔ سوال ہے قیامت کے دن آفتاب، سورج کی کیا حالت ہوگی؟ جواب ہے اس دن سورج کی لپیٹ دیا جائے گا اور اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی جس کا نور ہر طرف ہوگا۔ سوال ہے کیا توبہ کرنے سے انسان کے پرانے گناہ بھی نیکیوں میں بدل سکتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ خاص رحمت ہے جو صرف ان بندوں کے لیے ہے جو سچے دل سے رجوع کریں۔ سوال ہے جنت میں بغیر حساب داخل ہونے والے 70 افراد کی بڑی نشانی کیا ہے؟ جواب ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر کامل توکل رکھتے ہیں اور کسی بھی حال میں غیر اللہ تعالیٰ سے مدد کے طلبگار نہیں ہوتے۔ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے رہے ہوں گے اور وہ بغیر کسی خوف کے جنت میں جائیں گے۔ سوال ہے جہنم کے نگران فرشتوں یعنی زبانیہ کی تعداد؟ جواب ہے قرآن مجید کے مطابق ان کی تعداد 19 ہے جو نہایت طاقتور، تندخو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ وہ مجرموں کو ذرہ برابر بھی رعایت نہیں دیں گے۔ سوال ہے کیا خواب میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت واقعی سچی ہوتی ہے؟ جواب ہے جی ہاں، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ شیطان آپ کی شکل نہیں اپنا سکتا۔ یہ زیارت مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم خوشخبری اور بلند نصیب کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ سوال ہے دنیا میں ماں باپ کی ایک نظر محبت کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے جب اولاد اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مقبول حج کا جواب عطا کرتا ہے۔ والدین کی خدمت دنیا میں رزق کی وسعت اور آخرت میں جنت کی ضمانت ہے۔ سوال ہے کیا قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا؟ جواب ہے جی ہاں، قرآن مجید ایک خوبصورت شکل میں آ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے پڑھنے والوں کی بخشش کی التجا کرے گا۔ یہ یہاں تک سفارش کرے گا کہ اپنے قاری کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت کے اعلیٰ درجات پر پہنچائے گا۔ سوال ہے جنت کے وہ خیمے کیسے ہوں گے جن کا ذکر احادیث میں آیا ہے؟ جواب ہے وہ خیمے ایک کھوکھلے موتی کے بنے ہوں گے جن کی وسعت 60 میل تک پھیلی ہوگی۔ ان خیموں کے اندر ایسی راحتیں اور نعمتیں ہوں گی جن کا دنیا کا کوئی۔ سوال ہے جہنم میں دی جانے والی پیاناز یعنی پیپ اور خون کی طاقت کیا ہے؟ جواب ہے یہ جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا مادہ ہوگا جو پیاس کی شدت میں انہیں پینے کو دیا جائے گا۔ یہ پینے میں نہایت بدبودار اور گرم ہوگا جو پیتے ہی جسم کے اندرونی حصوں کو جلا دے گا۔ سوال ہے موت کے وقت آخری تمنا ہر انسان کی کیا ہوتی ہے؟ جواب ہے ہر انسان یہ چاہتے ہیں کہ کاش اسے چند لمحوں کی مہلت ملے تاکہ وہ صدقہ دے سکے یا سجدہ کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب وقت مقرر آ جائے تو ایک سیکنڈ بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو قرآن مجید میں کیوں خاص اہمیت دی ہے؟ جواب ہے شہد کی مکھی کا نظم و ضبط اور دوسروں کو نفع پہنچانا انسان کے لیے بہترین مثال ہے۔ اس کے پیٹ سے نکلنے والا شہد انسانوں کے لیے شفا اور اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا عظیم نمونہ ہے۔ سوال ہے کیا خوش اخلاقی انسان کے رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے؟ جواب ہے جی ہاں، نرم گفتگو اور اچھے اخلاق لوگوں کے دلوں میں محبت اور رزق میں برکت لاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ سوال ہے جنت کے وہ محل کیسے ہوں گے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہیں؟ جواب ہے ان محلات کا گارا استواری کا ہوگا اور ان کی زمین زعفران یا یاقوت سے ڈھکی ہوگی۔ وہاں کی ہر چیز
چمکدار ہوگی اور جنتیوں کو ان محلات میں ابدی سکون میسر ہوگا۔ سوال ہے، جہنم کے اس کھولتے ہوئے چشمے کا نام کیا ہے جس کا پانی جہنمی پئیں گے؟ جواب ہے، اس چشمے کا نام عین آنیہ ہے، جس کی حرارت انتہا کو پہنچتی ہوگی۔ جب جہنمی شدت پیاس سے یہ پانی مانگیں گے تو ان کے چہروں کو جھلسا کر رکھ دے گی۔ سوال ہے، کیا پرندوں کو دانہ ڈالنا بھی گناہوں کو معافی کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ جواب ہے، جی ہاں، ہر جاندار کو نفع پہنچانا صدقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ مخلوق خدا پر رحم کرنے والوں پر عرش والا اللہ اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوال ہے، قیامت کے دن انسان کا سایہ اس کے اعمال کی وجہ سے کیسا ہوگا؟ جواب ہے، ہر شخص اپنے دیے ہوئے صدقے کے سائے میں ہوگا جب تک لوگوں کا حساب ختم نہ ہو۔ صدقہ وہ ٹھنڈی چھاؤں ہے جو قیامت کی تپی ہوئی دھوپ میں۔ سوال ہے، کیا کسی کا راز چھپانا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی نیکی ہے؟ جواب ہے، جو دنیا میں اپنے بھائی کے عیب چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ دوسروں کی پردہ پوشی کرنا ایمان کی علامت اور معاشرے میں امن کا ذریعہ ہے۔ سوال ہے، جنت کے درختوں کے تنے کس دھات کے بنے ہوں گے؟ جواب ہے، جنت کے ہر درخت کا تنا خالص سونے کا ہے جو کبھی بوسیدہ نہیں ہوگا۔ ان درختوں کے سائے اور پھل ہمیشہ تر و تازہ رہیں گے اور جنتی ان سے لطف اندوز ہوں گے۔ سوال ہے، جہنم میں دی جانے والی سزا زنجیریں کیسی ہوں گی؟ جواب ہے، یہ آگ کی ایسی زنجیریں ہوں گی جن کی لمبائی 70 ہاتھ ہوگی اور وہ گنہگاروں کو جکڑیں گی۔ یہ سزا ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے تکبر کیا تھا۔ سوال ہے، دنیا کی زندگی میں نماز تہجد کو اللہ تعالیٰ کا خاص قرب کیوں حاصل ہے؟ جواب ہے، یہ وہ وقت ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور بندہ صرف اپنے رب کی رضا کے لیے اٹھتا ہے۔ تہجد کی دعا تقدیر بدلنے اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ سوال ہے، دنیا کی سب سے بدبخت قومیں کون سی تھیں جن پر عذاب آیا؟ جواب ہے، وہ قومیں جنہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا اور عہد زیادہ سرکشی اور نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کبھی آندھی، کبھی چیل اور کبھی زمین میں دھنسا کر رہتی دنیا تک عبرت بنا دی۔ سوال ہے، کیا والدین کی قبر کی زیارت کرنے کا کوئی خاص اجر ہے؟ جواب ہے، جو شخص اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں معاف فرما دیتے ہیں اور اسے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سوال ہے، دنیا کی سب سے بڑی امانت کیا ہے جو انسان کو دی گئی ہے؟ جواب ہے، انسان کی زندگی اور اس کا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی سب سے بڑی امانت ہے۔ قیامت کے دن ایک لمحے اور جوانی کے استعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔